ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم اور مناظر تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ محبوب کو منانے کے 4 طریقے ہیں، کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا یار مجھ سے راضی ہو، میرا محبوب مجھ سے خوش ہو، اس کو میں راضی کر لوں۔ اس کو منانے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آئے جائے، کئی بار چکر لگائے، کہ کسی وقت تو کہے گا کہ کیسے آئے ہو، کسی وقت تو کہے گا خوش ہو، ٹھیک ہو نا، آنا تو خیریت سے ہے نا۔ بھئی میں حاضری دیتا رہوں، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو میری ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ میں حاضری دوں، اس کی شان کریمی میری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا، اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے مال قربان کرے، خوب دے، حالانکہ اس کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ بڑا غنی ہے، بڑا دولت مند ہے اور بڑا سخی ہے، لیکن اس کو ضرورت نہیں، مجھے تو اسے خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا بھی دوں گا تو وہ میری اس کمزوری کو دیکھ کر کے، اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں لیکن اس نے اپنی طاقت کے مطابق کیسے دیا۔ یعنی ایک مثال کے طور پر، ایک آدمی بالکل غریب مستحق ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ ایک چھوٹی سی مسواک لا کر کسی بڑے آدمی کو دے دے کہ جی میری طرف سے تو یہی تحفہ ہے، یہ چھوٹی سی عطر کی شیشی ہے، یہ لے لے، تو اس آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ یہ تھوڑا دے، وہ زیادہ دے دیتا ہے۔ یہ ایک یار کو منانے کا طریقہ ہے، مال قربان کرو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے تو اس کی محبت میں بھوک پیاس برداشت کرو۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی محبت میں گھر بار، بیوی بچے، حتیٰ کہ پہنے ہوئے کپڑے یہ بھی اتار کر، کفن کے ٹکڑے پہن کر اس کے دروازے پہ پگلوں اور دیوانوں کی طرح پھرو، جب تک راضی نہ ہو پیچھے نہ ہٹو۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 4۔ یہاں ایک بات لندن کے دوستوں، علمی بات ہے، عام فہم نہیں لیکن آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ محب محبوب کو منانے کے لیے ایسے کرتا ہے، عاشق اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ پریشان نہ ہونا، بات کو سمجھنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت کے مراتب تو ہیں، عشق کے نہیں۔ کس کے مراتب ہیں؟ عشق کے۔ دیکھیں، اس لیے کہ الحمد سے والناس تک قرآن میں محبت کا لفظ ہے، عشق کا نہیں ہے، اور حدیث کے سارے ذخیرے میں محبت کا لفظ ہے، عشق کا نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والقیت علیکم محبۃ منی انہ لحب الخیر لشدید۔ ہر جگہ محبت محبت محبت۔ حدیثیں پڑھیں، المرء مع من احب، حبک الشیء یومی و یسم۔ ہر جگہ حضور نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، میرے ساتھ محبت کرو، میری محبت۔ حضور نے بھی محبت کا لفظ استعمال کیا اور اللہ نے بھی، بولو بھائی، عشق کا لفظ استعمال، جبکہ عشق عربی کا لفظ ہے، فیہما یعشقون عن الناس مذاہب۔ عشق عربی کا ہے لیکن اتنا ناپسند تو ہے کہ نہ رب نے استعمال کیا نہ نبی نے استعمال کیا۔ اور میں اس پر ایک بات اور بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثلا باپ اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہ تو کہتا ہے مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ کبھی کسی باپ نے کہا مجھے بیٹے سے بڑا عشق ہے؟ بولو بھائی۔ یہ تو کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے کبھی کسی آدمی نے کہا مجھے اپنی ماں سے عشق ہے؟ زور سے بولو بھائی۔ یہ تو آدمی کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، کبھی یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے بیٹی سے عشق ہے؟ زور سے بولو نہیں۔ تو عشق اتنا برا لفظ ہے کہ شریف آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تحقیق کی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ شعراء اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا مزاج ہے، وہ جانے۔ میں قرآن و سنت کی بات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے۔
حدیث میں بھی یہ لفظ نہیں ہے, شاعروں کی زبان میں ہے. ایک اور فرق بھی ہے محبت اور عشق میں, ایک عجیب سی, میں یہ بڑی عجیب بات آ گئی ہے تو کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. اس بات کو بڑے نفیس نقطے سے سمجھیں, توجہ سے بات کو سمجھنا. لفظی معنی میں بھی فرق ہے اور محاورے کے حوالے سے بھی فرق ہے. ایک تو یہ کہ شریف آدمی اس کو استعمال سارے کہو, تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اگر معنی پر غور کرو تو وہ بھی بڑا عجیب ہے. عشق عربی میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے, آپ کے علاقے کا تو مجھے پتہ نہیں, ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں درختوں پر پیلے رنگ کی ایک بیل پڑی ہوئی ہوتی ہے, جیسے سیمیاں نہیں ہوتی, اس قسم کی ایک بوٹی سی پڑتی ہے, اس کو کہتے ہیں اکاس بیل, امر بیل, لوت بوٹی, عشق پیچا, یہ اس کے نام ہیں. کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ سارے عاشق ہو. میں تقریر کیا کر رہا ہوں, آپ نے کہا ہاں, ہم سب نے دیکھا. تو اس بوٹی کی خاصیت دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جس درخت پہ پڑے اسے سکا کے رکھ دیتی ہے, یعنی عشق کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو برباد کرتا ہے. اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود رو ہے, اس کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں, یعنی عشق وہ بیماری ہے, بات کو سمجھیں, عشق وہ بیماری ہے کہ جس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں, ایک ذہنی سوچ ہے بس. مثلا اور محبت اس کے بالکل برعکس ہے. محبت حبہ یا حبوں سے ہے, اس کا معنی ہے دانے کا زمین سے نکل کر نکھرنا, پھلنا, پھولنا, آباد ہونا. اب جب وہ دانہ زمین سے نکلتا ہے اور اپنی منزل کی طرف درخت بنتا ہے تو اس کو ہواؤں کے جھکر لگے, وہ تب بھی منزل کی طرف جاتا ہے, گرمی پہنچے تب بھی منزل کی طرف جاتا ہے, سردی پہنچے تب بھی وہ منزل کی طرف جاتا ہے, تو اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے, حالات کچھ بھی ہوں. یاد رکھنا عشق میں بربادی ہوتی ہے جب محبت ہو جائے, حالات کچھ بھی ہوں محبت والے آباد رہتے ہیں. اس لیے حضور سے محبت ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشق اپنی سوچ کا نام ہے, خدا اور رسول کی بات نہیں ہوتی. جزاک اللہ, محبت کی بات نہیں ہوتی, اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہیے. ایک بات اور بھی ہے اس پر, عشق میں عاشق کہتا ہے, سمجھنا بڑی عجیب بات ہے, اور یہ لندن والے سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ساری زندگی کامیاب رہیں گے. عشق میں عاشق کہتا ہے کہ میرے معشوق کی عزت رہے نہ رہے, وہ جیے مرے, میری خواہش پوری ہونی چاہیے. یہ عشق ہے. عشق میں عاشق اپنی خواہش پوری کرتا ہے. محبت اس کے برعکس ہے. محبت میں محب کہتا ہے میں رہوں نہ رہوں, جیوں مروں, دکھ سہوں خوش رہوں, میرا محبوب سلامت رہے. اس لیے آقا سے محبت کا تعلق ہے, حضور کا اللہ سے محبت کا تعلق ہے. کسی ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا, مجھے کیا علم کیا تم ہو, خدا جانے کہ کیا تم ہو, بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو, کسی کا مدعا کچھ ہو, ہماری آرزو تم ہو, ہمارا مدعا تم ہو. اس نے یہاں ایک شعر کہا بڑا عجیب, یہ دارالعلوم دیوبند کے انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا اسد, یہ ان کا کلام ہے کہ یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. حضور سے گفتگو ہے کہ آقا یہ جو امت کو یہ ربط ہے, یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے. یہ فخر اس امت کو ہے, پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں. کیا کہ تمہارا ہے خدا محبوب, محبوب خدا تم.